बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साइफ़र केस में जो साइफ़र से मुतल्लिक़ केस दर्ज किया गया था, मुकदमा FIR दर्ज हुई थी, उसमें अब असद उमर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वो साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया इस मुकदमे में। जबकि दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। जितना रिमांड FIA ने मांगा उतना रिमांड इन कैमरा समात में अदालत ने दिया। और साथ हम बात करेंगे कि ये जो साइफ़र से मुतल्लिक़ केस है ये असल में है क्या, और इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वकला जो अलेज कर रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े ब्लंडर हैं और ये केस आगे चल ही नहीं सकता, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि शीरीं मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, अली वज़ीर को गिरफ़्तार किया गया। उनके ख़िलाफ़ इस वक्त तक 2 मुकदमात सामने आए हैं। पहला मुकदमा 506B का था जो क्रिमिनल इंटीमिडेशन का था, और इसके अलावा कार सरकार में मुदाखलत, रोडों को ब्लॉक करना और इस तरह का एक मुकदमा था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि अगर आपने ऐसा मुकदमा बनाना था, हामिद अमीर ने और बाकी जो लोग हैं, चूँकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की ख़वातीन की बारी आती है या उस्मान डार की वालदा की बारी आती है, तो तब तो हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स का पूरे का पूरा एक कंसेप्ट है वो तब्दील हो जाता है। लेकिन जैसे ही जिसको मोमबत्ती माफिया कहा जाता है, अपना मामला आता है तो उनके लिए चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन हम बतौर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हर पाकिस्तानी, भले वो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक़ हो, हर किसी को आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाए। अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है, आइन और कानून के मुताबिक उसको डील किया जाए। दूसरी जानिब पहले ये ख़बर थी कि ये FIR दर्ज हुई और उस FIR पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। जब उस FIR पर तनकीद की गई तो बाद में पता चला, अभी तक वो FIR सामने नहीं आई, लेकिन पता ये चला है कि दहशतगर्दी और बगावत की मुकदमात के तहत एक दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें अली वज़ीर को भी, ईमान मज़ारी को, मंजूर पिश्तीन को और बाकी जो क़यादत थी वहाँ पर मौजूद, उनको भी नामज़द किया गया। अब देखना यह है कि जियो फेंसिंग के ज़रिए जो लोग वहाँ पे, चूँकि एक नारा जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ है, उस नारे का जवाब भी आगे दिया जा रहा था और तमाम जो शुरका थे वो यक ज़ुबान वो उस नारे का जवाब दे रहे थे। तो क्या जियो फेंसिंग के ज़रिए उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ वही कार्रवाई की जाती है, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये कहा गया, तस्दीक की गई है कि अली वज़ीर को भी गिरफ़्तार किया गया है और इस मुकदमे में, और जबकि ईमान मज़ारी को भी। शीरीं मज़ारी अदालत पहुंची हुई हैं और शीरीं मज़ारी ये चाहती हैं कि उनको अदालत में पेश किया जाए, ईमान मज़ारी को, और जो अदालत का एक प्रोसेस है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। अब आज जो एक नई चीज़ सामने आई है वो है अदालतों में अब इन कैमरा जो समात है, और वो मजिस्ट्रेट को ही कहा गया, और मजिस्ट्रेट की अदालत में ही आज इतवार का दिन है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, और उस अदालत में जो पेशी है उस पर भी इन कैमरा और बड़े बड़े जो कत्ल के मुकदमात हैं या दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, तो पहली तारीख़ पर इतना बड़ा रिमांड नहीं दिया जाता जो शाह महमूद कुरैशी का दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया और शाह महमूद कुरैशी की पेशी के दौरान ही ये बात सामने आई कि साइफ़र तहकीकात केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साबिक़ रहनुमा असद उमर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको भी इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया है, और चूँकि असद उमर की भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में अबूरी ज़मानतें पेंडिंग थीं, शाह महमूद कुरैशी की भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में अबूरी ज़मानतें पेंडिंग थी, और अल्टीमेटली कहने वाले ये कहते हैं कि चीज़ें चूँकि बेहतर ना हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हवाले से और प्लान A भी उनका नाकाम हुआ, तो अब प्लान C पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से फिर असद उमर को भी गिरफ़्तार किया गया। ख़बर ये भी गर्दिश कर रही है कि उस मुकदमे में साइफ़र तहकीकात केस में इमरान खान की गिरफ़्तारी भी शामिल की गई है। अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी शामिल की जाएगी तो उनको मुतल्लिक़ा अदालत में पेश किया जाएगा, उनके रिमांड का अदालत से इस्तदा की जाएगी। अगर रिमांड होता है तो उस रिमांड को चैलेंज किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बहरहाल सामने आएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो असद उमर की गिरफ़्तारी है, चूँकि FIR में जब हम देखते हैं तो FIR में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी थे, इन लोगों ने ये सारा कुछ किया, और जो एंड देयर अदर एसोसिएट्स, इतना वर्ड है अदर एसोसिएट्स का, उन अदर एसोसिएट्स में असद उमर को भी अब शामिल कर लिया गया है। उसमें और किसको उठाया जाता है, क्या फवाद चौधरी की भी गिरफ़्तारी होगी, क्या इसमें किसी और की भी गिरफ़्तारी होगी। अब जो ये केस है, इस केस में 2-3 बहुत अहम चीज़ें हैं।
سب سے پہلے تو یہ جو وقت وقوع ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، جس کو ہم اکرنس کہتے ہیں کہ ڈیٹ اینڈ ٹائم آف اکرنس، وہ لکھا ہوا ہے مارچ سے دسمبر 2022۔ یہ مارچ 2022 سے لے کے دسمبر 2022 تک یہ جتنے بھی 8-9 مہینے بنتے ہیں، یہ پورے جو ڈیٹ اینڈ ٹائم آف اکرنس ہے۔ دوسری جانب جو ڈیٹ اینڈ ٹائم آف رپورٹ ہے وہ لکھا گیا ہے 15/8/2023 کو۔ ہمارے ہاں قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیلے، کرمنل میٹرز میں ڈیلے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اگر وقوع ختم ہو چکا تھا دسمبر میں، جو مارچ 2022 سے شروع ہوا تھا اور دسمبر تک چلتا رہا 2022 تک، اور دسمبر میں وہ ختم ہوا، تو اس کے بعد 15 اگست تک کس چیز کا انتظار کیا گیا، اور 8 ماہ یا 8.5 ماہ کے بعد اس مقدمے کو درج کیا گیا یا رجسٹر کیا گیا۔ تو 8.5 ماہ کا ڈیلے ہے وقوع سے، جو تاریخ و وقت وقوع۔ اگر تو ہم شروع کریں مارچ سے، جس دن سے یہ وقوع شروع ہوا، جب عمران خان نے وہ کاپی لہرائی، اگر ہم وہاں سے شروع کریں تو پھر تو یہ 1.5 سال سے زائد ہو گیا اس جو ڈیلے۔ ایک دن کا، اگر ایف آئی آر میں 1 دن کا ڈیلے ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمارا جو قانون ہے وہ بڑا ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہوا، جبکہ اس ایف آئی آر میں 1.5 سال تقریباً ڈیلے ہے۔ اور اس میں جو آگے انکوائری لکھی ہوئی ہے ڈیٹ اینڈ آرز وین رپورٹڈ، تو اس میں کہا گیا کہ 15/8/2023 ہے، اور اس میں اہم جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے یوسف نسیم کھوکھر۔ یہ یوسف نسیم کھوکھر کون ہے؟ یہ مدعی ہے اس کیس کا، اس مقدمے کا جو کمپلیننٹ ہے یوسف ندیم کھوکھر، یہ سیکرٹری تھا منسٹری آف انٹیریئر کا۔ ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف یہ الج کر رہی ہے، یہ کلیم کر رہی ہے کہ یوسف نسیم کھوکھر مارچ 2023 میں ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے۔ تو یوسف نسیم کھوکھر جو مارچ 2023 میں ہو گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ 15 اگست 2023 کو سیکرٹری داخلہ بن کے کس طریقے سے یہ مقدمہ درج کروا رہے ہیں، یہ ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے اٹھایا گیا ہے کہ مارچ میں ریٹائر ہونے والا جو شخص ہے وہ اگست میں حاضر سروس ہو کر ایف آئی آر کیسے کٹوا سکتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یوسف کھوکھر مارچ میں گھر چلے گئے تھے، اور اس وجہ سے یہ جو کمپلینٹ کا جو پورے کا پورا سٹرکچر ہے وہی درست نہیں ہے، یہ الج کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس میں جو اہم پہلا جو لائن ہے اس ایف آئی آر کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کنکلوژن آف دی انکوائری نمبر 111/2023۔ انکوائری کا نمبر ہے 111/2023، جو ڈیٹڈ ہے 5/10/2022 کی۔ جو انکوائری ہے اس کا نمبر ہے 111/2023، جو مورخہ ہے 5 اکتوبر 2022 کی، وقوع ہے مارچ سے دسمبر کا، اور انکوائری ہے 111/2023۔ ہمارے یہاں جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو 2023 کی جو پہلی ایف آئی آر درج ہوئی کسی تھانے کی، تو وہ جو پہلی ایف آئی آر ہوگی اس کے اوپر لکھا جاتا ہے 1/2023، یہ مقدمہ نمبر ہوتا ہے 1/2023۔ دوسری ایف آئی آر ہوئی ہوگی تو وہ 2/2023۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پٹیشنز ہیں اس کے اوپر بھی نمبر لگتا ہے 1/2023، اور وہ پٹیشن نمبر ہوتا ہے یا اس کو ہم مقدمہ نمبر کہتے ہیں۔ اب یہ 2023 کی 111 نمبر ہے جو اس کی انکوائری نمبر 111، مطلب چونکہ ایف آئی اے میں تو بہت کم انکوائریز رجسٹر ہوتی ہیں، تو یہ اگست میں آ کے 15 اگست 2023 کو 111 نمبر جو انکوائری تھی وہ درج ہوئی 111/2023۔ وہ ڈیٹڈ 5/10/2022 کیسے ہو گئی؟ اتنا بڑا جو ایک ایمبیگوٹی ہے اور ڈاؤٹ ہے، اس کے بارے میں بھی جو ایف آئی اے ہے اس نے بتانا ہے عدالت کو کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی سے باقاعدہ طور پر سوال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں ہر صورت جو چیزیں ہیں وہ ان کو دیکھوں گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہر چیزیں جو
ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی۔ اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو ایف آئی اے میں یہ دہشت گردی ونگ میں مقدمہ ہوا ہے اور یہ کرمنل میٹرز ہیں، تو یہاں پر جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، جو ایف آئی اے کا دہشت گردی ونگ ہے، یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت نہیں ہوتا، یہ چونکہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے، تو یہاں پر ریمانڈ 14 دن کا مانگا گیا، ٹوٹل مانگا ہی 14 دن کا گیا۔ جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کو کہا گیا کہ یہ ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ایف آئی آر شو کر دی، ایف آئی آر میں تمام تفصیلات آ گئی ہیں، 2 صفحات پر مشتمل وہ ایف آئی آر ہے، تو اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے جو مقدمات ہیں وہ درج ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس پر عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں یہ کہا گیا کہ ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے اور ان کیمرہ تفصیلات ہونی چاہیے۔ تو اس ان کیمرہ میں یہ ہوا کہ ان کو شاہ محمود قریشی کو چیمبر میں پیش کیا گیا، وہاں نہ میڈیا کی رسائی تھی، میڈیا کو بھی روک دیا گیا، اور میڈیا کے علاوہ جو باقی لوگ تھے ان کو بھی روک دیا گیا، اور وہاں پر مختصر سے آرگومنٹس ہوئے، 14 دن کا ریمانڈ مانگا، عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب نے، اور چند ہی لمحوں بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ کیا تھا کہ 14 روزہ جسمان جتنا مانگا اتنا ہی ریمانڈ دے دیا گیا۔ اب جب ان کا ریمانڈ 14 روزہ ہے تو اسد عمر کو پیش کیا جائے گا، تو الٹیمیٹلی ان کا ریمانڈ بھی 14 دن کا ہوگا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو شاہ محمود قریشی کے وکلاء ہیں، چونکہ بہت زیادہ ریمانڈ ہے، ریمانڈ میں ریزننگ دی جائے گی، ریمانڈ جو آرڈر ہے اس میں ریزننگ دی جائے گی، اس کو دیکھیں گے، اور پھر آئین اور قانون کے مطابق ان کے پاس اختیار ہے، رائٹ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں متعلقہ جو ریویژن میں عدالت میں۔ تو ان تمام تفصیلات اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کی گرفتاری اس کیس میں جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اور پھر اس کیس کا آگے نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کیس کو الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اس کیس کو خارج کروانے کی کوشش کی جائے گی، معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا۔ سائفر الٹیمیٹلی یہ ان کیمرہ بھی کر لیں تو الٹیمیٹلی جو آرڈر ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب اپیل میں جائیں گے تو آرڈر تو سامنے آ جائیں گے، اور آرڈر میں کیا ریزننگ لکھی جائے گی وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ اور عمران خان جو کہتے تھے کہ میں تو کہتا ہوں کہ سائفر سے متعلق یہ مقدمہ کریں تاکہ میں پھر ان ساری چیزوں کو قوم کے سامنے رکھوں، تو جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔